السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے، یہ بحث آپ ہر چینل پہ سن رہے ہیں، اخباروں میں لکھا جا رہا ہے. آپ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے، میں بھی کہتا ہوں کہ میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے. اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ایک صاحب کو دعوت دی ہے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ کا تعلق میڈیا سے ہے، یہ آپ لوگ ذاتی سوالات سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ اس میں ذاتی سوالات سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ بھائی میں نے آپ سے پوچھا آپ کا تعلق میڈیا سے، اس میں ذاتی سوال کہاں سے آ گیا؟ تعلق کا مطلب جانتے ہیں؟ نہیں واٹ از دی میننگ آف تعلق؟ نہیں تعلق یہاں مطلب دوسرا ہے. چلے چھوڑیں اس کو، چھوڑ دیں. چھوڑ دیں. یہ بتائیے کہ میڈیا کیا ہے؟ میڈیا کیا ہے؟ جی. آ بیل مجھے مار، دس از میڈیا. منہ پہ کیوں ہاتھ رکھ سے یوں کر کے کہہ دیا کہ آ بیل مجھے مار، دس از میڈیا. کسی بھی ملک میں میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے. کسی بھی ملک میں میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے. ایک بات یاد رکھنا انور مقصود صاحب، آزادی صرف ایک دن ملتی ہے. 14 اگست 1947 کو پاکستان کو آزادی مل گئی بس. اب تم لوگوں کا کیا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے آزادی مل جائے، ہر دوسرے دن آزادی ملے؟ دس از ناٹ پاسبل. میڈیا کو تو ہوکا ہو گیا آزادی کا. ایک پڑھے لکھے انسان ہونے کے باوجود آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. ایک غیر پڑھا لکھا انسان جو ہے میری بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، ناٹ ریڈی ٹو انڈرسٹینڈ. سر میں آپ سے کہوں، دیکھیے جہاں جہاں جمہوریت ہے، ابے کہاں کہاں جمہوریت ہے؟ میری بات کو بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے اوپر تب آپ لوگ ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جہاں جہاں جمہوریت ہے. ارے بھائی کہاں کہاں جمہوریت ہے؟ بھائی آپ میری بات تو کہاں کہاں ہے جمہوریت؟ بلا وجہ بیٹھ کے کیمرہ چلا اور زبان چل پڑی. جہاں جہاں جمہوریت ہے، کہاں کہاں جمہوریت؟ اچھا آپ ایسا بات کیجیے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کی تربیلا ڈیم کی چاروں سرنگوں سے میرے پر پانی آ رہا ہے. تربیلا یہ کیا پوچھ بات کی آپ نے؟ ایسا بات کریں آپ نے اپنی بات سے ہٹو مت. تربیلا ہو یا منگلا ہو یا کچھ بھی ہو، میری بات کا جواب دو. تم نے کہا جہاں جہاں جمہوریت ہے، کہاں کہاں جمہوریت ہے؟ دیجیے نا جواب. نہیں تو آپ میری بات تو مکمل نہیں کیا مکمل کرنے؟ آپ کو ضرورت ہی نہیں مکمل کرنے کی بات. میں سمجھ چکا ہوں آپ کا مطلب. جہاں جہاں جمہوریت ہے، کہاں کہاں جمہوریت ہے، جواب دینے میں 2 مہینے لگ جائیں گے. آپ کے مطابق؟ میرے مطابق نہیں، تیرے مطابق میڈیا کو آزادی کی ضرورت ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میڈیا آزاد ہو گیا ہے تو یہ جو چینل کے مالکان ہیں یہ مقبوضہ ہو جائیں گے. آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ لوگ بچے ہیں ابھی. حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ ہم بھی چلیں تم بھی چلو، چلتی رہے زندگی. بھائی کسی بھی ملک میں عدلیہ اور میڈیا دونوں کو آزاد ہونا چاہیے. ہاں تو بھائی تم کر لو. تم اگر کروا سکتے ہو تو تم کر لو، حکومت کے بس کا تو نہیں. محترم جی پاکستان ایک آزاد ملک ہے. پاکستان ایک آزاد ملک ہے. پاکستان ایک آزاد ملک ہے. جی بیوٹیفل. بھائی مبارک ہو. یہ تو آپ نے میری نالج میں اضافہ کیا ہے. یہ تو مجھے پھیلانی چاہیے پوری دنیا میں. کیا بیان دیا ہے آپ نے بھائی، واہ واہ واہ. ایک منٹ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک منٹ. ہاں وقار السلام علیکم. بھائی کچھ پتہ چلا تمہیں؟ پاکستان ایک آزاد مملکت ہے. جی انور مقصود نے ابھی بتایا ہے. بند کریں. میں کرتا ہوں بات. آپ فون بند کریں. نہیں میرے 1-2 اور بہت عزیز و قارب ہیں، میں ان کو بھی جب بتا دوں. آپ نے کتنی اچھی بات کی ہے اور میں اسے صرف اپنے تک محدود رکھوں، یہ تو بہت عجیب بات ہے. ہلو پتن میاں، السلام علیکم. ہم بول رہے ہیں، پتہ چلا تمہیں کچھ؟ ہاں پاکستان ایک آزاد مملکت ہے. بھائی انور مقصود بھائی نے بتایا. آپ اس کو بند کریں فون کو. اچھا وہ اس میں ناراض ہو رہے ہیں. چل ٹھیک ہے، یہ پھیلا دو. تم جتنے لوگوں کو کال کر سکتے ہو کر کے انفارم کر دو. ہمارا فرض ہے کہ ہم بتائیں لوگوں کو. واہ واہ واہ، میری طبیعت خوش کر دی. بہت دنوں سے پٹھے چڑھے ہوئے تھے
आज अच्छा कर दिया, रिलैक्स कर दिया तुमने मेरी मसल ये कह के पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। वेरी गुड। आपको मालूम नहीं था कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है? अरे भाई, जो मुल्क कश्मीर को आज़ाद करवाना की फिक्र में हो, वो मुल्क खुद कैसे आज़ाद हो सकता है? आपकी सोच मेरी समझ से बाहर है। अगर मेरी सोच तुम्हारे समझ के अंदर आ गई ना, तो फिर तुम नॉर्मल गुफ्तगू करोगे। यू विल बी नॉर्मल। आहिस्ता। हाँ, मतलब अगर मेरी सोच तुम्हारी समझ के अंदर आ गई तो तुम, एक मिनट, अगर मेरी सोच तुम्हारी समझ के अंदर आ गई तो नॉर्मल। अब ठीक है, थैंक यू। ओके, कोई बात नहीं। क्या कह सकता हूँ, आप सहाफ़ी थे। थे क्या मतलब? थे क्या मतलब? जो सवाल किया जा रहा है थे आपसे, क्या मतलब? क्या हम मर गए हैं? थे तो मरे हुए लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है भाई। हम जिन्ना हैं और सहाफ़ी हैं। मगर मोहतरम जी, आजकल आप कॉलम नहीं लिखते, फिर कॉलम लिखते हैं, मुख्तलिफ नामों से कॉलम लिखते हैं। क्यों? भाई अगर पकड़ा जाए तो जो कोई और पकड़ा जाए, हमें तो कोई शौक नहीं है। मगर अखबार हमें वालों तो कोई को शौक नहीं है भाई, अल्लाह ने माफ़ करे, अंदर जाने का। अखबार वालों को तो मालूम हो जाता होगा कि ये कॉलम आप लिख रहे हैं। भाई अखबार वालों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। अखबार वालों को कॉलम चाहिए। कुछ भी लिखूं, किसी के नाम पे भी लिखूं, कहीं से बैठ कर लिखूं। अब देखो, 8 महीने पहले का मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। 8 महीने पहले मैंने हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखा एक सख्त किस्म का कॉलम, बस सख्त टाइट। और मैंने नाम दे दिया अपने मालिक मकान मजीदुद्दीन खान का, और मजीदुद्दीन खान का एड्रेस भी मैंने लिख दिया, पता भी लिख दिया। लो भैया, आज 8 महीने हो गए, मजीदुद्दीन खान अंदर हैं। 4 दफ़ा अदालत में पेशी हो चुकी है, और वो कहते हैं कि अदालत से हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं ही मजीदुद्दीन खान हूँ, मगर मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने एक लफ्ज़ नहीं लिखा और मुझे कॉलम लिखना आता ही नहीं। आपको कैसे मालूम हुआ कि 4 मरतबा उनकी पेशी हो चुकी भाई है? वैसे सहाफ़ी की रिपोर्टिंग जो है वो हमारा फ़र्ज़ है। और मैंने 4 दफ़ा मजीदुद्दीन खान से कहा कि बहुत बुरी बात है मजीदुद्दीन, बहुत बुरी बात है, हुकूमत के ख़िलाफ़ इतना सख्त कॉलम नहीं लिखना चाहिए। मैं तो आपसे जो बात कहना चाह रहा हूँ जी, कि मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। अब मैं आपसे इसके जवाब में एक सवाल उठा रहा हूँ। मैं, आपने फरमाया मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। ये बताइए, मीडिया को ये आज़ादी कौन देता है? हुकूमत? चैनल खोलने की इजाज़त कौन देता है? जी, हुकूमत देती है। हुकूमत देती है। ये सरकारी इश्तिहार कौन देता है चैनल्स को? ये हुकूमत देती है जी, जी, हुकूमत देती है। तो फिर हुकूमत अपने खिलाफ तनकीद कैसे बर्दाश्त कर सकती है? अब मिसाल के तौर पे तुम्हारा एक खानसामा है जिससे तुम वक्त पे तनख्वाह भी दे रहे हो, कपड़ा भी दे रहे हो, रहने के लिए जगह भी दी हुई, अचानक वो तुम्हारे से बदतमीज़ हो जाए तो तुम क्या करोगे? मगर अब मोहतरम, ये लम्हे सवाल है जो मैंने आपके खिदमत में फेंका है। मगर मोहतरम जी, हुकूमत खुद कह रही है कि मीडिया आज़ाद है। भाई हुकूमत खुद आज़ाद नहीं है। गुफ्तगू जारी है जी, आप इश्तहार देखें। जी, वक्फा ख़त्म हो चुका है। वक्फे से पहले आपने कहा था कि हुकूमत खुद आज़ाद नहीं है तो मीडिया कैसे आज़ाद होगा? ये आप मेरे हर स्टेटमेंट में टांग क्यों अड़ा रहे हो? नहीं, एक पढ़ा लिखा आदमी कह रहा है कि मीडिया को आज़ाद नहीं होना अरे चाहिए। तौबा है, पढ़ा लिखा कहाँ से देख ली तुमने मेरी डिग्रियाँ? मगर मोहतरम, एक सहाफ़ी को पढ़ा लिखा होना चाहिए। सहाफ़ी को पढ़ा नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि सहाफ़ी सिर्फ लिखता है। आपसे बात करना मुश्किल हो गया। मैं कम से कम 200 सहाफ़ियों को जानता हूं जो पढ़े लिखे हैं। मैं तकरीबन 2000 सहाफ़ियों को जानता हूं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इंक्लूडिंग मी। 2 महीने पहले मैंने आपका एक लेक्चर सुना था, जी, कायद की सोच और पाकिस्तान का वजूद। वो बहुत अच्छा लेक्चर था। समझ गया क्या 2 महीने पहले मैंने भी तुम्हारा एक प्रोग्राम देखा था, अच्छा था। अब इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं है कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो। मगर मैं इस वक्त अपनी बात नहीं करना चाहता। तुम्हारी तो बात कोई भी नहीं करना चाहता।
میں نے تو مجبوراً تمہارا ذکر کر دیا. ایک بات یاد رکھنا انور مقصود, جس قوم میں تعلیم نہ ہو وہاں میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے. سمجھے؟ کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا کہ جس قوم کے پاس تعلیم نہ ہو وہاں میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے. میں اپنا اسٹیٹمنٹ پھر ریپیٹ کرتا ہوں, جس قوم میں تعلیم نہ ہو اس قوم میں میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے. آ گئی؟ سوری. جو حال بلوچستان کا ہے جی. وہی حال اس وقت میرا ہے. میں سیلاب میں گھرا ہوا ہوں, ٹھیک. مگر اس وقت ہم تعلیم پر نہیں میڈیا پر بات کر رہے ہیں. بھائی دیکھو, اگر تعلیم نہیں ہوتی ہے تو میڈیا ہو جاتا ہے ٹھوس. کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ THUS, ٹھوس. آپ کس قسم کی بات کر رہے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے یہاں پاکستان میں ٹیلی ویژن کون دیکھتا ہے؟ ہیں؟ سب. غلط. جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ دیکھتے ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں وہ غیر ملکی چینل دیکھتے ہیں. اخبار ہمارے ملک میں کون پڑھتا ہے؟ سب پڑھتے ہیں. غلط. جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ پڑھتے ہیں. سمجھے؟ اور لکھتا کون ہے؟ صحافی ہونے کے باوجود آپ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. آپ ڈرپوک صحافی ہیں. میں ڈرپوک ہوں؟ آپ ڈرپوک صحافی. اچھا, ایک نڈر صحافی کا نام تم بتا دو. ایک نڈر صحافی کا تم نام بتا دو. جو صحافی اپنے آپ کو نڈر کہتے ہیں وہ حکومت کے کہنے سے نڈر ہوتے ہیں, حکومت کی پرمیشن سے نڈر ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا جی, میں صحافی نہیں ہوں. تم تو خیر کچھ بھی نہیں, اللہ معاف کرے, کچھ بھی نہیں, نتھنگ. نہیں, مجھے معلوم ہے میں کچھ نہیں ہوں. ہاں تو پھر کیوں خواہ کی اپنی مرضی دوسروں پہ تھوپنے پہ تلے ہو؟ میں تو آپ سے صرف بات کر رہا ہوں بھائی. بات کر رہا ہوں, مت کرو, خاموش ہو اور صرف میری بات سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ تو دھاندلی ہے, مطلب گفتگو جاری ہے. جی بتاؤ, بڑے ہی ڈھیٹ آدمی, اللہ معاف کرے, بہت ڈھیٹ آدمی ہو. ان سب باتوں کے باوجود بھی تم کہہ رہے ہو کہ گفتگو جاری ہے. مجبوری ہے, مجھے اپنے پروگرام کا وقت پورا کرنا ہے. ہاں کرو. آپ اشتہار دیکھ لیجیے. جی, دوسرا وقفہ بھی ختم ہو تو چکا اب ہے. میں کیا کروں؟ تالی بجاؤں؟ دوسرا وقفہ ختم ہو گیا. میڈیا کی آزادی پر میرے خیال میں آپ سے بات کرنا فضول ہے. میرا یہ خیال ہے کہ میڈیا کی آزادی پہ کسی سے بھی بات کرنا فضول ہے. تو محترم یہ بتائیں میں آپ سے کیا بات کروں؟ میں کیا بات کروں؟ ایک بات یاد رکھنا انور مقصود, غریب ملکوں میں صرف شاعری آزاد ہوتی ہے, باقی کوئی چیز آزاد نہیں ہوتی. کنفرم. مگر میرا پروگرام بھائی شاعری پر نہیں ہے, میڈیا کی آزادی پر ہے. لو, تم پھر آزادی لے کر میڈیا میں گھس گئے. عجیب قسم کے آدمی ہو تم. کیا ہمارے ملک میں میڈیا آزاد ہے؟ بھائی آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے میڈیا میں ملک آزاد ہے. یہ تم بتاؤ, آزادی کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے آزادی کا مطلب؟ رہنے کا حق. یہ جو مالکان ہیں چینلوں کے, بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں, رہنے کا حق پورا ہو گیا. آگے بولو. کچھ کہنے کا حق. دفتر میں بیٹھ کر جو دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں, بولنے کا حق پورا ہو گیا. اور بولو. روزگار کا حق. روزگار کا حق, کروڑوں روپیہ روزانہ کما رہے ہیں, روزگار کا حق پورا ہو گیا. اگر تم ان چاروں حقوں کو اگر ملا دو تو تمہیں نظر آئے گا کہ میڈیا آزاد ہے. حق کو نہیں, حقوق. حقوق ایک سنجیدہ لفظ ہے. میں نے یہ حق کو اس لیے استعمال کیا کہ اس میں ایک مزاح کا پہلو ہے. بھائی. جی بھائی. آپ محترم بزرگ ہیں. جی. آپ کا ایک نام ہے. جی. اور یہ بہت ہی سنجیدہ موضوع تھا. جی. اور میرے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے, تھوڑی دیر رہ گئی ہے. جی. میں آپ سے ایک بات کہوں. جی. کہ میں نے آپ کے لکھے ہوئے کالم پڑھے. اچھا. وہ کالم بہت اچھے
اور بہت سخت ہوتے تھے. ہاں کیا کہہ دیا تم نے. انہی سخت کالمز کی وجہ سے جس مکان میں ہم رہتے ہیں ان کے کالم سخت نہیں ہیں. ذرا سی بارش ہو جاتی ہے انور مقصود تو چھت کا ایک حصہ بیٹھ جاتا ہے. ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آپ رو رہے؟ ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. رو کیوں رہے؟ اس لیے کہ ہمیں بھی زندہ رہنے کا حق ہے. ایوب خان سے لے کر آج تک سب کچھ ویسا ہی ہے. ہم پرورش اہل قلم کرتے رہیں گے. آپ تو پروگرام کو ایک نئے موڑ پہ لے آئے ایک دم. مگر سر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں میڈیا آزاد ہے. پھر تم مجھے میڈیا کی آزادی میں للہ کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ مجھے بھی زندہ رہنے دو. میرے بچوں کو بھی زندہ رہنے دو. مگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کل میڈیا آزاد ہے. جی ہاں سچ کہہ رہے ہیں لوگ. بہت اچھی حکومت ہے. بہت اچھی حکومت ہے. پاکستان دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے. سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. مگر پہلے آپ نے کبھی نہیں کہا یہ؟ پہلے اس لیے کبھی نہیں کہا کہ پہلے ہم چھڑ تھے. ہماری کوئی اولاد نہیں تھی. اب ہمارے بچے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ اس پروگرام کو ختم کیجئے. میڈیا آزاد ہونے والا ہے. آپ سے مل کے خوشی ہوئی. بہت شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.